ماشاءاللہ آپ سب احباب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس سال بھی اللہ پاک کے بابرکت اور حرمت والے مہینوں میں سے بہت ہی بابرکت مہینہ ذی الحجۃ الحرام وہ ہمیں نصیب ہوا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یہ ان مہینوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں جس کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جس نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو کام کیا نیک، اللہ کو وہ اتنا پسند ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ پورے سال میں کسی بھی مہینے کسی بھی دن میں وہی کام کوئی بندہ کرے، اللہ کو اتنا پسند نہیں آتا جتنا ان دنوں کے اندر کرے۔ جو بندہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے نا، جو اس کو محبوب ہوتا ہے، اس کی ادائیں بھی اسے پیاری لگتی ہیں۔ جس بچے سے آپ کو پیار ہوتا ہے نا، اس کے نخرے بھی آپ کو پیارے لگتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک جو ہے، اس کو جو مہینہ پیارا ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو بھی شخص اچھا عمل کرتا ہے وہ اس کو باقی مہینوں سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ یہ وہ واحد مہینہ ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک دن ایسا ہے اور اس کا ایک عمل ایسا ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی اچھے عمل ہیں وہ سارے بعد میں ہیں، اس خاص دن کا وہ خاص عمل سب سے افضل ہے۔ اللہ کی نظر میں اس سے پسندیدہ، اس سے پیارا، اس سے محبوب، اس سے مرغوب اور کوئی عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، 10 ذی الحجۃ الحرام کو جو شخص اللہ کی بارگاہ میں جانور ذبح کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ پاک کو اس دنیا کے اندر اس عمل سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، کیا یہ عمل رب تعالیٰ کو جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے؟ قربانی کرنا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے اللہ کی نظر میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شک نہیں، بلا شبہ اللہ کو ایک مسلمان کا اللہ کی رضا کے لیے ایک جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا جہاد کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرمایا سوائے اس مجاہد کے جو اپنے گھر سے نکلا، اپنی جان لے کے گیا، اللہ کے لیے خالص نیت لے کے گیا، کلمۃ الحق اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے خالص نیت گھر سے لے کے گیا اور میدان جہاد میں خوب لڑا، اور جو مال لے کے گیا تھا وہ بھی قربان کر دیا اور ساتھ ساتھ اپنی جان بھی قربان کر دی۔ فرمایا اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہو سکتا، وہ عمل جو ہے وہ اس سے افضل ہے۔ باقی اگر کوئی جہاد میں جاتا ہے، جہاد میں فتح حاصل کرتا ہے، غازی بھی بن کے آ جاتا ہے، وہ بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے ایک شخص کا اللہ کی رضا کی نیت سے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جب اللہ نے اس پر قربانی واجب کی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ایک جانور ذبح کرنا۔ اگر عقلی طور پہ بھی دیکھا جائے نا، عقلی طور پہ بھی دیکھا جائے، عقل کو ذرا استعمال کیا جائے تو دیکھا جائے تو اپنی جان کو رسک ڈالنا، اپنی جان کو جھونکے میں ڈالنا، اپنی جان کو آزمائش میں ڈالنا اللہ کو یہ زیادہ پسندیدہ ہونا چاہیے۔ ایک بندہ وہ اپنا گھر بار ہر چیز اپنی عیش و راحت چھوڑ کے اپنا مال لے کے اور اپنا بدن اپنی جان لے کے اللہ کی راہ میں چلا جاتا ہے، کفار کے ساتھ جہاد کرتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں واپس آئے گا یا نہیں۔ زیادہ ثواب اس کا ہونا چاہیے۔ اللہ نے اسے ایک ہی دفعہ جان دینی تھی، ایک ہی دفعہ زندگی ملی تھی، اس کے بعد دوبارہ نہیں ملنی تھی، وہ بھی اس نے آزمائش میں ڈال دی، رزق پہ ڈال دی، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ،
لیکن یہ بھی دیکھیں کہ وہ اپنے مال میں سے میری راہ میں میری رضا کے لیے کہ جانور کو ذبح کر رہا ہے، مجھے یہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ کو جانور کا گوشت نہیں چاہیے، نہ اللہ پاک کھانے کا محتاج ہے، نہ وہ گوشت کھانے کا محتاج ہے۔ اللہ کو ہماری خالص نیت چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جانور لے کر اس کا خون بہانا یہ اصل عمل ہے۔ اگر کوئی شخص 20,000 کا 25,000 کا عید والے دن کسائی سے گوشت لے کے غریبوں میں بانٹ دے تو اس کی قربانی نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی نہیں ہے۔ اللہ کو اس کا خون بہانا چاہیے، اللہ کو گوشت نہیں چاہیے۔ اسی لیے تو قربانی کا مسئلہ ہے، آپ ایک جانور ذبح کرتے ہیں، آپ ایک بیل لیتے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیتے ہیں، آپ نے اس کا خون بہا دیا، چمڑا اتارا، گوشت بنایا، سارے کا سارا گھر رکھ لیا، سارے کا سارا گھر رکھ لیا، ذرہ برابر بھی یہ ناجائز عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو تمہاری نیت چاہیے، اللہ کو اللہ کی راہ میں وہ تمہارا خون بہانا چاہیے۔ آپ نے بکرا لیا، آپ نے اس کو ذبح کیا اللہ کی رضا کی نیت سے، صحیح طریقے سے اس کو ذبح کیا، اور اس کے بعد اس کی کھال اتار کے اس کا گوشت بنا کے آپ نے سارا فریج میں رکھ لیا، ذرہ برابر بھی یہ ناجائز عمل نہیں ہے، ایک ذرہ برابر بھی، سارا گوشت آپ نے گھر رکھ لیا۔ کیوں؟ اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو تمہاری خالص نیت چاہیے، اللہ کو تمہارا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی نیت کے لیے اس کے دیے مال میں سے جانور خرید کر اللہ کی راہ میں ذبح کرنا، یہ اللہ کو چاہیے بس۔ اگر آپ انہی پیسوں میں سے 20,000 25,000 50,000 لاکھ روپے کا صدقہ کر دیتے ہیں، کسی بیوہ کو دے دیتے ہیں، کہیں کنواں کھدوا دیتے ہیں، لاکھوں قسم کے صدقہ جاریہ ہو سکتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی آپ لگا دیتے ہیں، وہ نیک عمل ہے، ادھر تو لگ جائے گا، آپ کی جو قربانی کا فرض تھا وہ ادا نہیں ہوگا۔ اللہ نے جب کہا کہ مجھے اس دن اس مہینے میں مجھے قربانی چاہیے، مجھے میری بارگاہ میں جانور تم نے ذبح کرنا ہے وہ چاہیے، تو ہم نے وہی کرنا ہے، باقی پورا سال ہمارے پاس پڑا ہوا ہے صدقہ خیرات کرنے کے لیے، گوشت بانٹنے کے لیے، بیواؤں کی خدمت کرنے کے لیے، کسی بھی قسم کے نیک کام میں خرچ کرنے کے لیے، فلاح دنیا کے لیے، وہ پورا سال پڑا ہوا ہے، وہ آپ کریں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لیکن اس دن آپ کے اوپر اگر قربانی واجب ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے اوپر وہ تمام شرائط مکمل ہیں، تو آپ کو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس پیسے سے قربانی نہ کریں، آپ اس پیسے سے حصہ نہ ڈالیں، بلکہ آپ اپنی طرف سے کوئی صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی مسجد میں دے دیں، کسی عالم دین کی خدمت کر دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، یا گوشت خرید کر آپ غریبوں میں بانٹ دیں، وہ آپ کی قربانی کے مقابل نہیں آئے گا، اس سے آپ کی قربانی کا جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ پہ نیک عمل ہو جائے گا، قربانی کا جو حق ہے وہ آپ کا ادا نہیں ہوگا، وہ قربانی کرنے سے ہی ادا ہوگا۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا جانور خریدیں، اس کو خود ذبح کریں یا کسی سے ذبح کروائیں، خود اپنی موجودگی میں کروائیں یا اپنا وکیل مقرر کر دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بڑا جانور ہو، اس کے اندر آپ کسی کے ساتھ حصہ ڈال دیں اور اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کروائیں۔ آپ جانور لے کر کسی کو دے دیتے ہیں غریب کو کہ یہ تم استعمال کر لو، جب تمہیں ضرورت ہوئی تم اپنے بیٹے کی شادی پہ سے ذبح کر لینا، یا یہ اس کو استعمال کر لو، اس کا دودھ نکالتے رہا کرو، اس سے بچے ہوں گے، وہ بچے تم جو ہے بیچ کر اپنا گزر بسر کرو، تب بھی آپ کی قربانی نہیں ہوئی۔ آپ کی قربانی تب ہی ہوگی جب ان 3 دنوں کے اندر آپ اللہ کی بارگاہ میں اس جانور کا خون نکالیں گے، اس جانور کو آپ ذبح کریں گے، اس اونٹ کو آپ نہر کریں گے۔ یہ مسئلہ کلیئر کر لیں آپ۔ بس اوقات لوگ ہر عید کے موقع پہ وہ لوگ کہ جو دنیاوی تعلیم زیادہ پڑھ جاتے ہیں اور دینی تعلیم کو ذرا کم توجہ دیتے ہیں، اگر بین رہے نا، برابر دونوں کو لے کے چلیں تو پھر ان کے لیے اس کے درمیان انصاف کرنا مشکل نہیں ہوتا، بڑا آسان ہوتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ وہاں پہ درپیش ہوتا ہے جہاں پہ وہ دنیا کی تعلیم زیادہ پڑھ جاتے ہیں، عقل ان کے اندر زیادہ آ جاتی ہے، عقل کا استعمال وہ زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور شرعی مسائل کو وہ کم پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے فرامین کو، رسول اللہ کی اطاعت کو، ان کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اب اس کامل ہو چکا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے اپنے رب کو راضی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں،
مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا رب کیسے راضی ہوگا. میرے اندر اتنی عقل آ چکی ہے، میں اپنی مرضی سے کوئی عمل کروں گا تو میرا اللہ راضی ہو جائے گا. نہیں بھائی، وہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، ہم اس کے نیاز مند ہیں. اللہ الصمد، تم قربانی نہ بھی کرو اس کی مرضی ہے، وہ تب بھی راضی ہو جائے. قربانی کر کے بھی وہ تم سے راضی نہ ہو، یہ اس کی مرضی ہے. کوئی نیک اچھا عمل کر کے بھی آپ اللہ کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ پھر بھی اس کی مشیت ہے. تو ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین کو پڑھنا پڑے گا، اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے گا، اللہ کے نبی کا فرمان پڑھنا پڑے گا، شریعت کو پڑھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اچھا عمل اللہ کو راضی کرنے کے حوالے سے اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کون سا عمل کرے، اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے، اللہ کا دین مذہب اسلام کیا چاہتا ہے، شریعت کیا چاہتی ہے کہ ایک بندے سے کون سے وقت میں کون سا عمل جو ہے وہ مرغوب ہے، اللہ کو چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال دیے چلتا ہوں، بڑی مشہور زمانہ حدیث مبارکہ ہے، وہ صدقے کے حوالے سے آپ نے سنی ہوگی، سال ثواب کے حوالے سے. بخاری شریف کے اندر ہے، ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ، اس حدیث کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہر بندے اس حدیث کو جانتا ہے. وہ آئے تو یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں ان کی طرف سے کچھ اگر اچھا عمل کرنا چاہوں تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ مجھے ایسے گھٹن سی فیل ہو رہی ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ خدمت میں کمی رہ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ راضی ہو جائیں. ایک کیفیت تھی ان کی. تو حضور نے پہلے تو اجازت دی، فرمایا کہ ایک بندہ فوت ہو جائے اور اس کے بعد اس کے لواحقین میں سے بندے کو اجازت ہے اس کی طرف سے اچھا عمل کرے اللہ کی رضا کی نیت سے، اس کے صالح ثواب کی نیت سے، تو اس کو اجر پہنچتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی مجھے تعلیم فرمائیں کون سا عمل کیا جائے جو صدقہ بھی ہو اور جاریہ بھی ہو اور آج کے دور کے مطابق ہو اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. تو حضور نے فرمایا کہ کنواں کھدوا دیا جائے. کیا کیا جائے جی؟ کنواں کھدوا دیا جائے. پھر اس کنواں کھدوا دیا گیا رستے کے اوپر، چونکہ عرب کے حالات آج بھی آپ واقف ہیں، وہاں پہ نیسلے کا پانی چلتا ہے، آج بھی پانی کی بڑی قلت ہے تو وہ پینے کے قابل نہیں، اس وقت بھی یہی حالات تھے. تو فرمایا رستے کے اوپر کنواں کھدوا دیا جائے اور لوگوں کے لیے وقف عام کر دیا جائے، ہر بندہ بشر وہاں سے پانی پی سکتا ہو. ٹھیک ہے جی. اب یہ کر دیا گیا. آگے اس کے بہت سارے پہلو اس حدیث مبارکہ، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں. اب مجھے بتائیں یہاں پہ اللہ کی مشیت، اللہ کے رسول کی مرضی یہ تھی کہ یہاں پہ کنواں کھدوایا جائے جس کی ضرورت ہے لوگوں کو. اگر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گوشت لے کر ذبح کرتے، صدقہ تو وہ بھی تھا، کسی غریب کو بکری لے کے دے دیتے، صدقہ جاریہ تو وہ بھی تھا، چند سالوں کے لیے بکری 7 سال کی عمر تک تو چلتی رہتی، آگے بچے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں تو جو عرب کا ماحول تھا، ہر بندے کے پاس 100 300 بکری ہے. وہاں کا جو غریب ہے اس کے پاس بھی 20 بکری ہیں. یہ موقع محل نہیں تھا، یہ مناسبت نہیں تھی، یہ ضرورت نہیں تھی. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق، بندے کو بسا اوقات نہیں سمجھ آتی، موقع محل کی مناسبت سے. اسی کے حوالے سے ایک ہلکا سا ٹچ اس طرف بھی میں دے چلوں کہ آج کل ہم بھی صدقہ کرتے ہیں، حدیث اسی کو مد نظر رکھ کے صدقہ کرتے ہیں، لیکن ہم موقع محل کے حساب سے صدقہ نہیں کر رہے. بندہ فوت ہوتا ہے، ہم روٹی بنا کے 10 بندوں کو کھلا دیتے ہیں. روٹی سے ہمارے معاشرے میں کوئی بھوکا مر رہا ہے؟ ڈوکوان کی تاریخ میں آج تک کوئی مرا ہے بھوک کی وجہ سے بھوکا مرا ہو؟ یا ہمارے علاقے میں نہیں مرتا. روٹی دال روٹی مل رہی ہے، صدقہ جاریہ ہم کر رہے ہیں، لیکن موقع کی مناسبت سے ہم نہیں کر رہے. اللہ کی جو رضا ہوتی ہے وہ موقع کی مناسبت سے ہوتی ہے، جو ضرورت ہے معاشرے کی، جو وقت کی ضرورت ہے، اس لحاظ سے وہ صدقہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے مطابق. اپنی عقل سے ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ قربانی کی جگہ ہم صدقہ کر دیتے ہیں. وہ جو ہم نے حج کرنے جانا ہے، فرض حج ہے، تو میں اتنے نیک عمل کرتا ہوں، اتنے اچھے عمل کرتا ہوں، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، تسبیح بھی پڑھتا ہوں، رات کو 10-20 نوافل بھی پڑھتا ہوں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں مدرسے کا نظام بھی چلا رہا ہوں، ایک مدرسے کا پورا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں، دوسرے مدرسے کے جو بچے ہیں ان کا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں، تیسرے مدرسے کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کی سیلری میں دے رہا ہوں، میں تو بڑے اچھے عمل کر رہا ہوں، مجھے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہاری عقل کہتی ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ جس بندے کو میں طاقت دے دوں وہ میرے گھر کا سفر کر سکے، اس کے پیچھے گھر کے سارے معاملات چل سکیں، تو اس پہ فرض ہے ایک دفعہ میرے گھر میں آ کے میرے حج کرے میرے گھر کا. وہ جتنے بھی دنیا کے اعمال کر رہے ہیں وہ حج کے برابر نہیں ہو سکتے.
ایک دفعہ اس کے اوپر فرض ہے میرے گھر میں آنا، وہاں میرے گھر میں آ کے میری بارگاہ میں گردن جھکانا، مجھے سجدوں پہ سجدے کرنا، اور میرے محبوب لوگوں نے جو کام کیا ان کاموں کی نقل کرنا۔ وہ کہتے ہیں نا اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ آج دیکھ لیں وہاں صفا مروہ پہ دوڑیں لگائی جا رہی ہیں، حالانکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دوڑ لگائی تھی اپنے ننھے معصوم بچے کی پیاس کی خاطر۔ آج وہاں حاجی کی بغل میں پانی ہے، وہاں پہ اے سی لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پنکھے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کولر پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ پانی کی کوئی قلت نہیں ہے، نہ کسی ماں کا بچہ وہاں پہ پیاسا بھوکا ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ دوڑ لگائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی یہ مرضی ہے۔ اللہ کے ایک محبوب بندہ بندی تھی، اس نے ایسا عمل کیا، اللہ کو پسند آیا۔ اللہ نے کہا کہ قیامت تک آنے والا ہر بندہ اس جگہ پہ آ کے یہ عمل کرے گا، زندگی میں ایک دفعہ لازمی کرے گا، ہر بندے پہ وہ فرض کر دیا گیا۔ میں اپنی عقل سے کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنے اچھے عمل کرتا ہوں، یہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی بیوہ کو کپڑے دلا دیتا ہوں، کسی بیوہ کا مکان بنا دیتا ہوں، وہ نفلی کام ہے۔ پہلے اپنا فرض لازمی ادا کرو۔ قربانی کے اندر بھی ایسے ہے، بندے کے اوپر قربانی واجب ہے تو وہ اپنی طرف سے لازماً کرے گا، وہ اس کے بجائے کوئی نیک عمل بھی کرتا رہے وہ اور عمل قبول ہو جائے گا، قربانی کا واجب اس کا ادا نہیں ہوگا۔ اسی کو تو دین کہتے ہیں۔ دین اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کا نام ہے، اپنی مرضی کے مطابق چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ تاریخ کو اگر پڑھا جائے تو اپنی مرضی کے مطابق چلنے کا نام یہودیت ہے، عیسائیت ہے، جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کو بھی تبدیل کر دیا اپنی مرضی کے مطابق۔ جو کام اچھا لگتا تھا، جو خود دل کرتا تھا کام کرنے کو، جو من کو باتا تھا، ان کا دل کیا اسی کو دین بنا دیا جائے، ہمارے چسکے بھی پورے ہو جائیں، اللہ بھی راضی ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنے چسکے، اپنی مرضیاں، اپنی عیش و عشرت کے مطابق اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دیا اور اسی کو دین کا نام دے دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں یہودیت، اس کو کہتے ہیں عیسائیت۔ خالصتاً وہ عمل خود کو پسند ہے یا نہیں، خود کو اچھا لگتا ہے یا نہیں، اللہ کی مرضی کے لیے مشکل کے اندر پڑھ کر بھی وہ عمل کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں اسلام، اس کو کہتے ہیں سچا دین، اس کو کہتے ہیں خالص اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ دوسرا میں بارہا آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ایک عمل برا ہے تو اس کو برا جانیے، ایک عمل اچھا ہے تو اس کو اچھا جانیے، برے عمل کو کبھی بھی اچھے عمل کے ساتھ نسبت نہ دیں۔ وہ برا ہے تو اسے برا کہیے، برا ہے تو برا جانیے۔ بچ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ وہ عمل کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے پہ مثال دی، آپ نماز نہیں پڑھ رہے لیکن یہ آپ مانیے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ مانیے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں۔ آپ مقابلے میں یہ نہ کہ میں روحانی نماز پڑھتا ہوں، میں بغداد شریف نماز پڑھتا ہوں، میں عراق نماز پڑھتا ہوں۔ برا عمل ہے، اس کو برا عمل جانیے، اور جو چیز اسلام کا حصہ نہیں ہے، جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے، اس کو دین کے ساتھ اٹیچ نہ کریں۔ وہ غلط عمل ہے، اس سے الگ سے رہنے دیں۔ آپ کر رہے ہیں تو آپ کا عمل ہے، دین کا حصہ نہ بنائیں۔ جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو وہ ڈالی کی مثال دی تھی، وہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ غلط عمل ہے، آپ کر رہے ہیں، آپ کی مرضی، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں، اس کو نیک کام نہ بنائیں، اس کو اسلام کے ساتھ اٹیچ نہ کریں۔ اور اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں تو میرا یہ فرض ہے یہاں سے اس کے خلاف بیان کرنا، اس کے بارے میں اس کی حقیقت بیان کرنا، اس کے بارے میں اللہ رسول کا حکم بیان کرنا، اس کے بارے میں اللہ کی جو مرضی ہے وہ بیان کرنا۔ آپ کا عمل ہے، آپ کی مرضی، اور یہ جو ممبر ہے یہ اس کی مرضی چلے گی۔ اس ممبر پہ جو شخص بھی بیٹھتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ وہ کسی چودھری کا عمل ہو، کسی وڈیرے کا عمل ہو، کسی پیر کا عمل ہو، کسی کا بھی عمل ہو، یہاں پہ بیٹھنے والے بندے کا فرض یہ ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کرے۔ اس نے کسی وڈیرے کے کلمے نہیں یہاں پہ پڑھنے، کسی پیر کی جو ہے وہ ثناخانیاں نہیں کرنی، یہاں پہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان ہوگا، اور وہی کرنا سننا بھی آپ کا حق ہے۔ اگر آگے سے آپ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ بیان نہ کیا کریں، فلاں شخص عمل کر رہا ہے، فلاں ملک صاحب کر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف بیان نہ کریں، فلاں کا سودی اکاؤنٹ آپ نے سود کے متعلق بیان نہیں کرنا، فلاں کا سودی کاروبار آپ نے سود کے بارے میں کاروبار نہیں کرنا، آپ تو مجھے میرے حق سے روک رہے ہیں۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے، اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، آپ مجھے میرے حق سے روک رہے ہیں، تو پھر میرا یہاں پہ جمعہ پڑھانا، میرا قرآن رکھ کے آپ کے سامنے بیان کرنا
निरी निरी मुनाफकत है। इससे बेहतर ये कि मैं जुमा पढ़ाऊँ ना, इससे बेहतर ये कि मैं दीन बयान ही ना करूँ, बयान करूँ तो सच्चा दीन बयान करूँ, हक़ का दीन बयान करूँ, अल्लाह रसूल का जो सही हुक्म है वो बयान करूँ। नहीं बयान करना तो फिर बिल्कुल ना बयान करूँ। झूठा बयान करके, चेंज करके, वडेरे के रोब के अंदर मरूब होकर बयान करना, ये तो यहूदियत है, ईसाईयत है। ये हम सब के ईमान का हिस्सा है। जो अच्छा अमल उसे अच्छा माने, बुरा अमल उसे बुरा समझें। कर रहे हैं या नहीं कर रहे अच्छा अमल, वो अच्छा अमल अच्छा है। बुरा अमल उसके अंदर हम मुलव्वस है या नहीं, वो बुरा अमल बुरा है। चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान वो अमल कर रहा है, वो बुरा अमल है। चाहे कितना भी घटिया इंसान अच्छा अमल कर रहा है, वो अच्छा अमल है। ये फैसला अल्लाह का कुरान करता है, अल्लाह के नबी का फरमान करता है वो अमल कैसा है। किसी शख्सियत का किरदार ये फैसला नहीं करता कि फ़लाँ शख्सियत ये काम कर रही है तो ये अच्छा होगा, फ़लाँ शख्सियत ये काम कर रही है तो ये अमल बुरा होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पढ़ने, इसे समझने की तौफीक नसीब फरमाए।